نہ کہوں، اصل دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ابھی 2 سال نہیں ہوئے ہیں جب امریکہ میں مقیم صحافی جمال خاشقجی کا ترک دارالحکومت استنبول کے سفارت خانے میں 2 اکتوبر 2018 کو قتل ہو گیا تھا۔ ان کے قتل کے تعلق سے 2 باتیں سامنے آئی تھی۔ ایک تو یہ کہ ان کا قتل کچھ بے لگام ایجنٹوں نے کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ ان کا قتل سعودی شہزادے محمد بن سلمان کے اشارے پر ہوا تھا۔ اکثریت دوسری والی بات سے زیادہ متفق تھی۔ ویسے بھی اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر نے کہا تھا کہ جمال خاشقجی کے قتل میں سعودی ریاست ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان، جو مغرب میں MBS کے نام سے بھی مشہور ہیں، انہوں نے اس معاہدے سے خود کو باہر رکھنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی تھی، اور کئی ممالک سے کئی بڑے معاہدے کیے جو ظاہر ہے ان ممالک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بطور رشوت مانے جا رہے تھے۔ ان سفارتی کوششوں کے ساتھ شہزادہ سلمان نے مغربی ممالک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، ملک کے نوجوانوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے اور اخباروں کی سرخیاں اپنے حق میں کرنے کے لیے ملک میں کچھ سماجی اصلاحات کا اعلان کیا۔ شہزادہ سلمان کے سماجی اصلاحات میں جہاں سعودی خواتین کو ڈرائیو کرنے کی اجازت شامل تھی، وہی مملکت میں 35 سال سے بند سنیما ہال کو کھولنا بھی شامل تھا۔ کوڑے کی سزا ختم کرنے سے لے کر سماج میں کھلا پن لانے جیسے کئی بڑے اعلانات شامل تھے۔ ویسے شاہ عبداللہ کے زمانے میں اس طرح کے سماجی اصلاحات دیکھنے میں آئے تھے جب خواتین کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا تھا، میونسپل کارپوریشن کے انتخابات لڑنے اور شورا کونسل میں مشیر کی حیثیت سے شامل ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ ظاہر ہے سماجی اصلاحات کسی بھی دور میں ہو، ان کا خیر مقدم لازمی ہے، لیکن اگر سماجی اصلاحات میں اصلاحات کی بنیادی روح غائب ہو اور ان کا زیادہ مقصد ذاتی فوائد اور خود نمائی ہو تو یہ اصلاحات بے معنی ہی ہیں۔ جنوری میں امریکہ ایک فضائی حملے میں ایران کے سب سے طاقتور فوجی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کر دیتا ہے، اور ایران سمیت پورے عالم اسلام میں امریکہ کے خلاف غصے کا سیلاب امڑ پڑتا ہے۔ ایران میں تو غصے کا یہ عالم تھا کہ ہر ایرانی شہری کی زبان پر صرف امریکہ سے بدلہ لینے کی بات تھی۔ یہ تھی جنرل سلیمانی کی ایران میں مقبولیت اور امریکہ سے نفرت۔ عوامی جذبے کو سمجھتے ہوئے ایرانی قیادت نے امریکہ سے بدلہ لینے کی بات کہی، اور پھر ایک امریکی ٹھکانے پر حملے کی بات بھی سامنے آئی، اور اس کے ساتھ متضاد خبریں بھی سامنے آئیں۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں امریکہ کا زبردست فوجی نقصان ہوا ہے، اور امریکہ کا دعویٰ تھا کہ اس حملے میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ویسے ایران کے دعووں کی آج تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایران سے ایک اور غلطی ہوئی۔ اس کے میزائل سے یوکرین کا ایک مسافر طیارہ تباہ ہو گیا، اور شروع میں ایران اس سے انکار کرتا رہا، لیکن آج کے ترقی کے اس دور میں جب آپ کو آپ کی کار میں بیٹھے بیٹھے موبائل سے کوئی یہ ہدایت دیتا رہے کہ ادھر مڑیے اور ادھر بھیڑ ہے، تو ان حقیقتوں کو چھپانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور پھر بعد میں ایران نے اعتراف کیا کہ انجانے میں اس کے ایک میزائل سے یوکرین کا مسافر طیارہ تباہ ہو گیا تھا۔ اس کے لیے ایرانی قیادت نے معافی بھی مانگی۔ بہرحال ابھی 3 روز پہلے خبر آئی کہ ایک امریکی شہری مائیکل وائٹ، جن کا تعلق امریکی بحریہ سے تھا اور وہ 2 سال سے ایران میں گرفتار تھے، ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اس رہائی کے تعلق سے ایک ایرانی شہری کی رہائی کی خبر بھی سامنے آئی، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو پائی۔ یہ حقیقت ہے کہ انتخابی سال میں مائیکل وائٹ کی رہائی ڈونالڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑی راحت بھری خبر ہے، اور وہ بھی اس وقت جب امریکہ میں کرونا متاثرین اور اس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسری جانب سیاہ فام امریکی شہری جارج فلائیڈ لائٹ کے قتل کے بعد پورے ملک میں نسل پرستی کو لے کر ٹرمپ انتظامیہ پوری طرح گھری ہوئی ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مائیکل وائٹ کی رہائی
ٹرمپ اور ایرانی انتظامیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ کیا ایرانی قیادت جنرل سلیمانی کی شہادت بھول گئی ہے؟ اس حقیقت سے بھی ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے کہ ایران کے لیے اس کا سب سے بڑا دشمن امریکہ یا اسرائیل نہیں بلکہ سعودی عرب ہے، اور ایسا ہی کچھ سعودی عرب کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان دونوں ممالک کی آپسی منافرت کی وجہ سے امریکہ کو آج تک زبردست فائدہ ہوتا رہا ہے۔ امریکہ دونوں کو ایک دوسرے کا ہوا دکھا کر اپنا فائدہ بھی اٹھاتا رہتا ہے اور دونوں کو ڈرا کر ان کو نقصان بھی پہنچاتا رہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں اسلامی طاقتیں اس حقیقت کو سمجھیں اور دشمنوں کی انگلیوں پر ناچنا بند کریں۔ شاہ سلمان اصلاحات کسی دباؤ میں نہیں بلکہ عوام کی بہتری کے لیے کریں، اور ایرانی قیادت بھی اپنے کسی عمل سے امریکہ اور اس کی قیادت کی سازشوں کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ شکریہ۔